अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثمانية أزواج من الذكر اثنين ومن الخمس اثنين قل الذكرين الحرام أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان دونوں مذکور کو حرام کیا ہے یا دونوں مویشیوں کو، یا جو کچھ ان دونوں مویشیوں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے حاملہ ماداؤں کے بارے میں کہی تھی کہ ان کے پیٹوں میں جو بچے ہیں جن کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، جبکہ عورتوں پر یہ حرام ہے۔ ہاں اگر مردہ ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کا گوشت مردوں کے ساتھ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ غور طلب نکتہ ہے کہ اس میں حرمت آخر کہاں سے آئی ہے۔ اللہ نے ان میں سے کس کو حرام کیا ہے، نر کو، مادہ کو یا بچے کو؟ پھر یہ کہ اگر کوئی شے حرام ہے تو سب کے لیے ہے، اور اگر کوئی حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ تم نے جو نئے نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ الْعِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ ان سے پوچھئے کیا اس نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا جو کچھ ان ماداؤں کے رحموں میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ نصیحتیں کی؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس قرآن میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھاتا ہو، یا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا خون ہو بہتا ہوا، یا خنزیر کا گوشت کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، یا کوئی ناجائز گناہ کی شے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ لیکن ان صورتوں پر بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے، نہ تو اس کے اندر ان کی طلب ہو اور نہ حد سے بڑھے، تو یقیناً آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پھر وہ قانون دہرایا جا رہا ہے کہ شریعت میں کن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ اس مردار کی قسمیں اور تفصیل سورہ مائدہ کی آیت 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی جانور کسی بھی طرح سے مر گیا ہو یا وہ مردار کے زمرے میں شمار ہو گیا، لیکن اگر مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا جائے اور ذبح کرنے سے اس کے جسم سے خون نکل جائے تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ یعنی ایک خون تو وہ ہے جو مذبوح جانور کے جسم کے سکڑے اور کھچاؤ کی انتہائی کی کیفیت کے باوجود بھی کسی نہ کسی مقدار میں گوشت میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح تلی کے خون کا معاملہ ہے، لہذا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن جو خون بہایا جا سکتا ہو اور جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم سے نکل کر بہہ گیا ہو وہ خون حرام ہے۔ یعنی سور کے گوشت کی وجہ حرمت تو یہ ہے کہ وہ اصلاً ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کی حرمت حتمی ہے جو فسق اللہ کی نافرمانی کے سبب لازماً آتی ہے، چنانچہ
اسی وجہ سے حرام قرار پایا، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس حکم میں وہ قربانی بھی شامل ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقریب کی نیت پر دی گئی ہو، مثلاً ایسا جانور جو کسی قبر یا کسی خاص استان پر جا کر ذبح کیا جائے، اگرچہ اسے ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، مگر دل کے اندر کسی غیر اللہ کی تقریب کی خواہش کا چور موجود ہوتا ہے۔ کسی غیر معمولی صورت حال میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا کر اگر جان بچائی جا سکے تو مشروط طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو جیسے کہ آج میں چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔